سفر آیا، ویران حویلی میں 6 ماہ سے رہتی ہوں، ویران حویلی میں 6 ماہ سے رہتی ہوں، یہ سوچ کے دل غم سے بیمار کب بھر آیا، رہ کے خیالوں میں بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا، بھیگی ہوئی آنکھوں سے جب چاند کو دیکھا تو، بھیگی ہوئی آنکھوں سے جب چاند کو دیکھا تو، چہرہ علی اصغر کا آنکھوں میں ابھر آیا، رہ کے خیالوں میں بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا، اس درد کے جملے کو دہراتی رہی سغرا، اس درد کے جملے کو دہراتی رہی سغرا، میں ہونے لگی بوڑھی اکبر نہ مگر آیا، رہ کے خیالوں میں بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا، آواز دی سغرا نے اے چاند یہ لگتا ہے، آواز دی سغرا نے یہ چاند لگتا ہے، آواز دی سغرا نے اے چاند یہ لگتا ہے، کرنے کے لیے ٹکڑے تو میرا جگر آیا، رہ کے خیالوں میں بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا، یہ کہتی ہوئی سغرا حجرے میں گئی اپنے، یہ کہتی ہوئی سغرا حجرے میں گئی اپنے، اس چاند کے آنے سے غم دل میں اتر آیا، رہ کے خیالوں میں بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا، ایک ایسی محرم میں یعقوب غطا چھائی، ایک ایسی محرم میں یعقوب غطا چھائی، سغرا کو نظر پھرنا زہرا کا قمر آیا، رہ کے خیالوں میں
بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا، جب چاند محرم کا سغرا کو نظر آیا، رہ کے خیالوں میں بابا کا سفر آیا، بابا کا سفر آیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بھائی محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی دیگر بلندتر صلوات۔ غم شبی شیر بیانی دے دوں، غم شبی نہ دوں، شیر بیانی دے دوں، غیر ممکن ہے کہ یہ راز نگانی دے دوں، غم شبی نہ دوں، مجھ سے آ کر جو صدقہ علی اکبر مانگے، مجھ سے آ کر جو صدقہ علی اکبر مانگے، ایسے ساحل کو میں واللہ جوانی دے دوں، ایسے ساحل کو میں
واللہ جوانی دے دوں غم شبی نہ دوں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برائے محمد وآل محمد صلوات. پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علی پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علی پھر دیکھ واسطے کہتے ہیں کیا علی پھر دیکھ واسطے کہتے ہیں کیا علی تل جاتی ہے ہماری تو سائی مصیبتیں تل جاتی ہے ہماری تو سائی مصیبتیں ہمیں جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی پہلے یہ مان لے کہ برائے محمد وآل محمد صلوات.
چائے میں سے پیش خدمت ہے درود بر محمد و آل محمد. نبی کا چین، نبی کا چین، امامت کا زین جیتے گا. نبی کا چین، امامت کا زین جیتے گا. ہائے ایک جنگ شہ مشرقین جیتے گا. ہر ایک جنگ شہ مشرقین جیتے گا. بوقت صلح امام حسین کا دعویٰ تھا. بوقت صلح امام حسین کا دعویٰ تھا. میں لکھ کے دیتا ہوں میرا حسین جیتے گا. نبی کا چین. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک سوئے فاتح کی درخواست ہے تمام مرحومین نیاب فاطمہ نقوی، تنویر فاطمہ، بلقیس فاطمہ جعفری، حیدر علی عبدالحسین، سید ساجد زیدی، مفاد حسین رضوی اور جملہ مومنات جن کے پاس کوئی سوئے فاطمہ نہیں ان کو بھی شامل کر دیں.
باقی جو رفیق شاہدین رہ گئے دو چار باقی جو رفیق شاہدین رہ گئے دو چار حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید عرب کی بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفت یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلب بندے کو بھی میں نے کی رضا دیجیے آقا فردوس کے رستے پہ لگا دیجیے آقا فردوس کے رستے پہ لگا دیجیے آقا شبیر نے سینے سے لگایا کئی بار رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری اے گھبرا کے دے خیمہ سے زینب یہ پکار لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری اب کون بچائے گا شاہ جن و بشر اور سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر سینہ چھدا تیروں سے ہوا فرق دو پارا رگ رگ جو کٹی پھینا رہا ضبط کا یار شیرازۂ اجزائے بدن کھل گیا سارا گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکار یہاں آپ کا آنا میری بخشش کی سند ایسے الہی کے پسر وقت مدد ایسے الہی کے پسر وقت مدد ناگا
صفیں چیر کے آئے شہزیب، دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہمان، لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بصدف، اے دوست میں تیری محبت کے میں دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے بھائی، سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی، سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے بھائی، باقی جو رفیق شاہدین۔ بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ یہ عشرہ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 12 محرم تک جاری رہے گا۔ مجلس کا ٹائم ٹھیک 7 بجے ہے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ محرم فنڈ میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں، اور کل سے انشاءاللہ یہاں پہ زیارات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کل یہاں پہ شبیہ تابوت پسران حضرت مسلم کی زیارت کروائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں قبلہ سے درخواست کرتا ہوں زیب ممبر ہوں بر محمد وآل محمد صلوات۔ قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ لان نسداها، وتمام منن أولاها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، العبد المويد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم توبة وسكر الأنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين، من هو السيد الوصيين وعلم الراشدين ومولى الموحدين وقبلة العارفين، القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين، أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين، مظهر الدين يعصوب الدين، حبل الله المتين، الصراط المستقيم، النبأ العظيم، الإمام المبين، الأول العابدين، الأزهد الزاهدين، الأمير المؤمنين، أسد الجبار، مشية القهار، الحيدر الكرار، الصاحب الذوالفقار، أخي النبي الأبرار، أبو الآل أطهار، قسيم جنة والنار،
فارس بدر والحنین الصاحب السیفین الصلاة القبلتین ابو الحسن والحسین الزوجته ملیکۃ الکونین امام الثقلین امام المجتبى غایۃ المرتضی عروۃ الوثقی من هو بمنزلۃ رسولی ہارون من موسیٰ امام الحق سید الخلق بعد رسول حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه وشافعی إلى يوم الحساب عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ قلب اللہ جنب اللہ سیف اللہ ید اللہ ارادت اللہ نور اللہ کتاب اللہ حجت اللہ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الامام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین علی ابن ابی طالب ما صلی علی یا علی۔ مومنین کل ایک گفتگو شروع کی تھی اور وہ اگلے جملے تک نہیں پہنچی تھی، کچھ باتیں سمجھانے میں لگ گئے تھے، لیکن بات اگر آپ کو شاید یاد ہو، معلوم نہیں، آپ کے بھی اذہان کا ٹیسٹ ہو گیا تھا۔ کسی مومن نے مجھ سے آ کے بعد میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہ جملہ نہیں پڑھا، لیکن جو بات میں نے کل شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت مسلم کوفے میں خطبہ دے رہے تھے۔ کلام الحسین کتاب ہے، اس میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اس میں جو بات غور کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت مسلم اس کوفے میں آئے ہیں، اور یہ بات کل کہی تھی، جو 20 سال سے شاید اہل بیت کا ذکر سنا ہی نہیں ہے۔ 20 سال ہو گئے ہیں ممبر سلونی سے سلونی قبل ان تفقدونی کہتے ہوئے، اور اب بہت عرصے سے نہ جانے کیا دین اب کوفے کا ہو گیا ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت ہاسٹائل ٹیریٹوری میں چلے گئے ہیں۔ یعنی جو علی والے ہوتے ہیں نا، علی والے جو خاص طور پہ علی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، وہ اگر ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ علی کے فضائل سننے کی ہمت نہ ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ لیں، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیے گا، بس ظرف چھلکنے نہ لگ جائیں، کیونکہ اظراف ہوتے ہیں اور ہر کسی کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اب کسی کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس بوتل جتنی ہے، 500 ml فضائل علی آ جائیں گے، کسی کی کیپیسٹی بس ڈھکنے جتنی ہے، اتنے ہی فضائل علی آ جائیں گے، کسی کی کیپیسٹی جو ہے اور بھی زیادہ ہوتی ہے، تو کیپیسٹی میں فرق بڑا آ جاتا ہے۔ اس کیپیسٹی پہ گفتگو کرتے ہوئے امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا تھا جسے سننے کے بعد حضرت مقداد رونے لگ گئے تھے، اور جب روتے روتے پہنچے حضرت عمار یاسر کے پاس تو کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ میں ابھی عجیب جملہ سن کے آ رہا ہوں مولا سے اور میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ مولا کہہ رہے ہیں اے مقداد امرنا صعب مستصعب، ہمارا جو امر ہے یہ مشکل سے مشکل ہے، مشکلوں میں سب سے بڑی مشکل ہمارا امر ہے۔ ہمارے امر سے مراد ہماری ولایت ہے، ولایت سے مراد ہمارے فضائل سمجھنا ہے، فضائل سمجھنے سے مراد توحید تک پہنچنا ہے، یعنی مقصد توحید تک پہنچنا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ نوٹ لے آؤں یہاں پہ، کیونکہ لفظ توحید آ گیا ہے تو آپ مجھے برداشت کر لیجئے گا۔ دیکھیے اصول دین ہے، پہلا اصول توحید، اگلا اصول عدل، پھر نبوت، امامت، قیامت۔ آج مجھے کوئی بتا دے توحید کہتے کسے ہیں؟ آج مجھے بتا دے کہ ڈیفائن کیسے کریں گے آپ توحید کو؟ چلے یہ نہ کیجئے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ بتائیے توحید ہے کیا؟ چلے یہ بھی نہیں پوچھتا، یہ بتائیے توحید اللہ کا اسم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سوچ تو رہے ہوں گے آپ، کہیں اسم تو ہم نے نہیں پڑھا کہ کہیں لکھا ہو، ادھر اسماء لکھے ہوئے نا، ادھر محراب میں آپ دیکھیے گا یہاں پہ کہیں اللہ لکھا ہوا ہے، معاف کیجیے گا توحید لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ کبھی کہیں گے توحید و اکبر؟ 99 اسم، 10,000 اسم، انفینٹ اسم، آپ مجھے بتائیے ہر اسم گرامیٹکلی ہوتا کیا ہے؟ جو اسم ہوتا ہے اسم ہے۔ اب یہ ممبر ہے تو یہ اسم ہے، ممبر کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ یہ مائک ہے تو یہ اسم ہے، مائک کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ اچھا اگر آپ کا نام جو ہے ابراہیم ہے، اگر آپ کا نام واجد ہے، اگر آپ کا نام رضا ہے، تو یہ جو نام ہے یہ کیا ہے؟ یہ پراپر ناؤن ہے۔
پراپر ناؤن یعنی کہ یہ اسم وہ ہے جس سے کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. پراپر ناؤن ذات سے جا کے جڑ جاتا ہے. باقی جو ناؤن ہے وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو, آبجیکٹ سے جو جڑ جائے وہ ناؤن ہوتا ہے, جو ذات سے جڑ جائے وہ اسم ہوتا ہے. بات تو پہنچ رہی ہے نا؟ آپ کی خاموشی تفکر ہے. میں جانتا ہوں آپ جاب سے آئے تھکے ہوئے اور آپ عزاداری کرنے آ رہے ہیں, میں ذہن پہ بوجھ نہیں ڈال رہا, بالکل لیکن آج مجھے چھیڑ دیا ہے تو آج جو ہے نا بس اب میں آپ کو چھیڑوں گا. اب دیکھیے بات یہ ہوئی ہے کہ اسم جو ہے وہ یا تو ناؤن ہوتا ہے یا پراپر ناؤن ہوتا ہے. اگر آبجیکٹ ہے, شے ہے, تو اس کی طرف ناؤن جائے گا. ناؤن میں یہ گرامر کے لفظ انگلش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بھی سمجھ جائیں گے. جو پراپر ناؤن ہے یہ جو ہے یہ ذات کی طرف جا رہا ہے. اب اللہ کی ذات ہے مثلا, تو اللہ کی جو ذات ہے اس کے لیے بھی اسم ہے. میری ذات کے لیے اسم ہے شیبہ ہے, بات ختم ہو گئی. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کتنے اسما ہیں اور کتنے ہونے چاہیے. میں نفیدت کلمات اللہ کے کلمات اتنے ہیں. قرآن نے کہا کہ اگر سارے قلم سیاہی بن جائیں, سارے سمندر جو ہیں سیاہی بن جائیں, اور 7 سمندروں کی سیاہی اور اس میں ملا دی جائے اور جن و انس مل کے لکھنے لگ جائیں, تو کلمات اللہ کبھی ختم ہو نہیں سکتے, کبھی نہیں ختم ہو سکتے. یہ الگ بات ہے کسی موقع پر ہمارے امام نے کہا تھا نحن کلمات اللہ, ہم ہی تو اللہ کے کلمات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو پراپر ناؤن تو اس کی طرف جا رہا ہے. یعنی کہ پراپر ناؤنز کیا ہیں؟ جو اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہاں اشارہ کر رہے ہیں جہاں اشارہ ہو بھی نہیں سکتا. یہی تو کمال ہے اس کے اسماء کا. میرا جو اسم ہے وہ میری طرف اشارہ کر دیتا ہے. شیبہ کہیں گے میرا چہرہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا اگر آپ مجھے جانتے ہیں, میری طرف اشارہ ہو جائے گا. اللہ کہیں گے کسی کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا, کسی تک بات پہنچ نہیں رہی ہے. اللہ اکبر, تو اس کا نام اللہ ہے, رحمان ہے, حی ہے, قیوم ہے, رحیم ہے, جبار ہے, قہار ہے, مالک ہے, قدوس ہے. یہ سارے اسماء ہیں اس کے, بالکل اس کے اسماء ہیں. اور یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں پراپر ناؤن. کہیں آپ نے جوشن کبیر تو پڑھی ہوگی. اچھا ایک صاحب تھے, وہ مومن ہو گئے, کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے 99 نام ہیں, ہم نے جوشن کبیر پڑھی, ہمیں پتہ چلا 1000 نام ہیں. ہم نے کہا 1000 نام نہیں ہے, انفینٹ نام ہے, انفینٹ نام ہے, کیونکہ اس کی ذات تک کوئی نہ اسم پہنچ نہیں سکتا. انفینٹ نام ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہیں آپ نے توحید نام سنا ہے اس کا؟ توحید ہے ہی نہیں نام. آپ کہہ دیجئے توحید و اکبر, آپ کہیے قل هو التوحید واحد, آپ نہیں کہیں گے, کبھی نہیں کہیں گے. نہ آپ نے کبھی سنا, نہ کسی دعا میں سنا. توحید کہیں آیا ہی نہیں, کہیں آیا ہی نہیں. لیکن آپ کے دین کا پہلا اصول توحید ہے. اب یاد رکھیے ایک لفظ ہے واحد, وہ واحد ہے, بالکل ہے. واحد کا مطلب ون ہے, ون یعنی ون کا مطلب یہ ہے کہ ون جو ہوتا ہے یہ ون ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, ون میں ایڈیشن ہو جاتا ہے. ون میں ون ڈالیں گے 2 ہو جائے گا, ون کو فریکشن کریں گے, ون کو ڈیسیمل ڈالیں گے, ون کو ملٹیپلائی کریں گے, ون میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ ون جو ہے اس کی ضد پہ ہے. عجیب بات نہیں ہے, آپ کی میتھمیٹکس میں بھی تولا اور تبرہ ہے, آپ کی میتھمیٹکس میں بھی تولا اور تبرہ ہے. کیونکہ اگر آپ 1 اور 1 ایڈ کر رہے ہیں, اسی کو تو تولا کہتے ہیں, اسی کو محبت کہتے ہیں. جہاں آپ نے محبت سے جمع کر دیا, ملٹیپلائی بھی تو محبت ہے, تولا ہے, ایڈیشن بھی محبت ہے, تولا ہے, سبٹریکشن اور ڈویژن یہ تبرہ ہے. یہاں پہ آپ کم کرتے جا رہے ہیں. آپ کے کائنات کے اصول ہی تولا اور تبرہ پہ چل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے واحد کا مطلب تو ون ہو گیا. کہا کہ نہیں وہ ون تو ہے لیکن وہ ونس ہے. کہا ونس کیا ہے؟ ونس ایک سٹیٹ آف ونس ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر واحد ہے تو 1 5 ہو سکتا ہے, 5 12 ہو سکتے ہیں, 12 14 ہو سکتے ہیں, 14 پھر 5 ہو سکتے ہیں, 5 پھر 1 ہو سکتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے کسا کے نیچے جب یہ 5 آ جاتے ہیں نور واحد بن جاتے ہیں. تو جس جبرائیل نے 5 دیکھا تھا, 1 دیکھ کے پہچان ہی نہیں رہا, وہ من تحت الکسا, اس لیے اللہ نے بھی ایک ہی نام لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا علی, اللہ اکبر. واحد, نور واحد دیکھ لیا, نور اصل دیکھ لیا.
जिब्राइल ने तो पंजतन का नूर देखा था जहां एक हो गए, कहा ये क्या है, वो मन तहतल किस्सा। अल्लाह अकबर। देखिए जिब्राइल ने सीखा था वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को सारे अस्मा सिखाए थे। जब कहा मलाइका से कि अम्बी हम भी अस्माइहिम, मलाइका बता सके? नहीं बताए। जब मलाइका ने नहीं बताए तो आदम ने बताए। जब आदम ने बताए तो 5 नाम गिनवाए ना, आदम ने तो 5 नाम गिनवाए थे, तो 5 नूर थे, तो 5 नूर का सबक तो सीख लिया था जिब्राइल ने। अब जब ये 5 एक नूर हो गए, अब वो मनतहतल किसा की मंजिल आ गई। अब ये कौन है? मरकज नूर का बता दिया अल्लाह ने एक नाम लेके, कि याद रखो नूर का मरकज जो है सैयदा है। अल्लाह अकबर। तो कहा ये तो वाहिद है। अच्छा, ये अगर 14 वाहिद हैं तो वो अहद हो गया। जब ये वाहिद हुए तो वो अहद हो गया। कुल हु अल्लाहु अहद कह दिया। कहा अहद क्या है? अहद स्टेट ऑफ वननेस है। स्टेट ऑफ वननेस क्या है? इसमें कोई चेंज नहीं आता। इनडिफाइनेबल, इनडिस्क्राइबेबल वननेस। वननेस यानी कि ना डिवाइड होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना कम होगा, ना ज्यादा होगा। अहद है, कह दिया अहद है। ठीक है, अब अहद तो समझ गए वननेस है, वाहिद भी समझ गए वन है। अब तो आप घर जाते हुए अपने बच्चे से ही पूछेंगे तो आपको बता देगा वाहिद क्या है, अहद क्या है। अब मुझे ये बताइए कि तौहीद क्या है? तौहीद क्या है? देखिए मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, आप जाते हुए, अभी नहीं, जाते हुए आप खुद ही पूछ लीजिएगा। सब आजकल पूछते हैं ना किसी से, रुजू करते हैं चैट जीपीटी को, गूगल को, एआई को, लुगत को। पूछ लीजिएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तौहीद, आपको यही वर्ड मिलेगा। और बिल्कुल इंग्लिश में कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना हर चीज समझ में भी आ जाती है। इंग्लिश में जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि बात यहां से वहां चली गई, बिल्कुल सीधा सीधा बच्चों के लिए। यूनिटी, इत्तेहाद। तौहीद इज यूनिटी। यूनिटी बाय डेफिनेशन होती ही जब है जब मुख्तलिफ चीजें हों और सब मिलके एक हो जाएं, वरना यूनिटी हो ही नहीं सकती। यूनिटी एक में थोड़ी होगी। देखिए यूनिटी एक में नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। कोई मुझ पे फतवे ना लगाए, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बंदा हूं। मैं बिल्कुल अल्लाह को एक मानता हूं, ला शरीक। मैं तौहीद लफ्ज की बात कर रहा हूं, उसकी जात की बात नहीं कर रहा। उसकी जात में मैं किसी को शरीक नहीं कर रहा। वो जाने और जिसको शरीक करना है वो खुद जाने। वो जिसको शरीक करना चाहे, जिस अमल में शरीक करना चाहे, जिस बात में शरीक करना चाहे, हम शरीक नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ लफ्ज तौहीद की बात कर रहा हूं। तौहीद मीन्स यूनिटी। यूनिटी इज नॉट पॉसिबल until you have different entities coming together. इसे कहते हैं यूनिफिकेशन, इसे कहते हैं यूनिटी। तौहीद का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल पर मुख्तलिफ हस्तियां जमा हो गई थी। मुख्तलिफ हस्तियां जमा हो गई थी, उसके बगैर तौहीद नहीं रहती। तौहीद लफ्ज के लिए जरूरी है। आपने खुद मैंने तो नहीं रखा ये उसूल दीन का पहला उसूल, जिन्होंने रखा है उनसे पूछिए। अहद रख सकते थे, अल्लाह रख सकते थे, मुश्किल था, इला रख देते, अल्लाह रख देते, रहमान रख देते, रहीम रख देते। रखा तौहीद। अगर तौहीद ना रखते ये बात ही ना करता, आपको परेशानी ना करता मैं। लेकिन जब तौहीद का मतलब यूनिटी है तो यूनिटी का मतलब यह है कि मुख्तलिफ चीजें जमा हो रही है। अब कौन सा मौका है जहां पे कुछ ना कुछ मुख्तलिफ जातें जमा हुई हैं? क्या कोई ऐसा मौका है? क्या कहीं जमा हुई हैं? मैं आपको एक आयत दिखा दूंगा जहां जमा हुई हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तौहीद का मतलब यह है कि इनकी विलायत को एक मानो। अब मत पूछिएगा कि विलायत आपके उसूल दीन में है या नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए जब डेफिनेशंस चेंज होते हैं ना, अंदर की जो फोर्ट्रेस बनी होती है जब वो उसमें मुनहदमत आ जाती है, जब जर्रे जर्रे हो जाता है तो फाउंडेशन दोबारा बनानी पड़ती है। परेशान ना होइएगा, अल्लाह अल्लाह ही रहेगा, ला शरीक ही रहेगा। लेकिन जब तौहीद की बात आएगी तो ग्रैंड यूनिफिकेशन की बात आ रही है। आजकल फिजिक्स भी तो ग्रैंड यूनिफिकेशन ढूंढ रही है। आपके दीन ने आपको ग्रैंड यूनिफिकेशन दे दी है तौहीद के नाम से, जहां सारी विलायत मिलके एक हो जाती हैं। यानी वली वो है जिसकी विलायत तौहीद में शामिल हो सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तौहीद, अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़ दीजिएगा। सल्ले अला गुजारिश की जा रही है कि अभी इधर आगे जगह है, थोड़ा आगे आ जाइए। यहां भी जगह है, यहां भी जगह है।
بالخصوص کچھ حضرات جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں. یا اللہ اکبر. اچھا اب میں توحید کے میں گم ہو گیا, اور جو بات جو چل رہی تھی وہ کہاں پہ چل رہی تھی؟ کوفے کی بات چل رہی تھی, کوفے کی بات. اب دیکھیے کوفے میں ہولا ہاتھ تو رکھنا چاہیے نا مسلم کو, کیونکہ سامنے وہ ہیں جنہوں نے 20 سال سے علی کو سنا نہیں ہے, فضائل نہیں سنے ہیں, دین کی بگڑی ہوئی شکل دیکھی ہے, نہ جانے کون کون حکمران آئے ہیں. کتنا احتیاط کرنا چاہیے حضرت مسلم کو, اور بیعت لینی ہے, یعنی منانا ہے ان کو, کنونس کرنا ہے, ان کی لوئلٹی لینی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ذرا بالکل آرام سے کچھ گفتگو شروع کریں. کیا کس بات سے گفتگو شروع کرنی چاہیے حضرت مسلم کو؟ توحید سے, صلاۃ سے, صوم سے, زکوٰۃ سے, جہاد سے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تھوڑا سا اخلاقی پہلو آ جائے. نہیں, پہلا جملہ ان کا کیا ہے؟ ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. ان اللہ, بے شک اللہ نے, جعلا بنایا, محمد کو, وعلیا اور علی کو, دلیلا دلیل, ذاتی ہی اپنی ذات کی دلیل بنایا, اپنی ذات کی دلیل بنایا. اللہ اکبر. میں کہوں گا حضرت مسلم یہ پہلا جملہ یہ تو آج کل کے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو فضائل سننے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوفے سمجھ بھی رہے ہیں. کہہ دیا ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. یہ جو ذات ہوتی ہے نا, ذات, اس ذات کا ایک کمال ہے. یہ جو ذات ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے کوئی کہتا ہے میں ہوں, میں ہوں. یعنی یہ جو میں ہے نا, یہ کمال ہے اس ذات کا. اس لیے کسی نے کہا انا 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 انا, میں ہوں, میں ہوں, کیونکہ میں کا ہی ذات سے جاتا ہے. اس ذات کا کمال یہ ہے کہ یہ کہتی ہے میں ہوں. اس ذات کی جو لمیٹیشن ہے نا, اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں, ہماری ذات سے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ میں ہوں, لیکن دلیل بنتی ہے اس ذات کی کیا؟ اس ذات کی دلیل کیا بنے گی؟ آپ ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے صفات مل کے آپ کی ذات کی دلیل بنتے ہیں. دیکھیے یہ پانی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر یہ پانی ہے تو آپ کہیں گے اس کے صفات ہیں, صفات مل کے اس کی ذات بن رہی ہے تو دلیل بن جاتی ہے. اس پانی کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ کلیئر ہے, یعنی کہ اس کا رنگ کوئی نہیں ہے. کیمسٹری کے مطابق, میں کیمسٹری سے بات کر رہا ہوں, میں علی سے بات نہیں کر رہا, ورنہ علی سے پوچھا تھا کہ اس پانی کا رنگ کیا ہے اور اس پانی کا ذائقہ کیا ہے. کیمسٹری نے کہا کہ نہ پانی کا کوئی رنگ ہے نہ پانی کا کوئی ذائقہ ہے. اٹ از کلرلیس اینڈ اٹ از اوڈرلیس اینڈ اٹ از ٹیسٹلیس. اور کہا کہ یہ پانی ہے, یعنی کہ اگر رنگ نہ ہو لیکن ذائقہ ہو تو پانی نہیں رہتا. ہو سکتا ہے سرکہ ہو سکتا ہے کوئی تیل ہو سکتا ہے روز واٹر ہو, لیکن پانی کہنے کے لیے, الماء کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ نہ ہو, اوڈر نہ ہو, کلر نہ ہو. اگر کلر ہے تو روح افزا ہو جائے گا, شربت ہو جائے گا, کچھ اور ہو جائے گا. جہاں ایک صفت میں تبدیلی آئی ذات کی دلیل نہیں رہتی. ضروری ہے ذات کی دلیل کے لیے کہ صفات جو ہیں, جتنے صفات ہوں وہ مکمل ہوں. اب کیمسٹری نے تو مجھے اس کی 3 صفات دے دیے, بوائلنگ پوائنٹ دے دیا, میلٹنگ پوائنٹ دے دیا, فریزنگ پوائنٹ دے دیا. 3 فزیکل پراپرٹیز آ گئی, 3 کیمیکل پراپرٹیز آ گئی. 6 پراپرٹیز مل جائیں تو پانی بنتا ہے, ذات کی دلیل بن جاتی ہے. 6 صفات ضروری ہیں. کوئی مجھے بتا دے اللہ کی ذات کے لیے کتنے صفات ہونے چاہیے؟ اللہ کی ذات کے لیے کتنے صفات ہونے چاہیے؟ اور جتنے صفات ہونے چاہیے جب تک وہ سارے کے سارے نہیں مل جائیں گے ذات ثابت نہیں ہوتی ہے. اور اگر مسلم کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ, یعنی کہ سارے صفات مل کے جو اس ذات کو ثابت کر دے اس کو محمد اور علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد دلیلا لذاتہ. اس ذات کا کمال یہ ہے کہ یہ کہتی ہے میں ہوں, لیکن ہماری جو ذات ہے نا اس میں ایک لمیٹیشن ہے. یہ ذات دیکھتی سب کچھ ہے,
لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے. یہ ذات اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے نہیں ہم آئینے میں دیکھ لیتے ہیں, وہ ریفلیکشن ہے, وہ ریفلیکشن ہے. آپ کہیں گے ہم ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں, وہ بھی ریفلیکشن ہے, وہ 2D ہے, 3 ڈائمینشنل نہیں ہے. 3 ڈائمینشنل ٹائم ان اسپیس میں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو. دیکھیں گے کیسے؟ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے تو پہچانیں گے کیسے؟ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کبھی نہیں دیکھ سکتا اپنے آپ کو. جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ کو. کیونکہ جب ذات جو ہے, ذات آپ کے اصل ہے, اور یہ اصل اتنا قریب ہے آپ کے کہ جتنی چیز قریب ہوتی جائے اتنی کم نظر آتی ہے. چیز نظر ہی دور سے آتی ہے. اس لیے اگر ہاتھ جو ہے دور ہے تو نظر آ رہا ہے, اگر ہاتھ قریب آ جائے تو نظر نہیں آتا ہے. اس لیے علی نے بھی مثال ہاتھ کی ہی دی تھی جب پوچھا تھا کہ اے علی آپ سوال سن کے جواب دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. کہا کہ جیسے تمہاری ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ رہتا ہے, ایسے علی کے سامنے کائنات رہتی ہے. یعنی علی کائنات کے قریب نہیں, دور ہے. یعنی دور ہے یعنی باہر ہے, باہر سے دیکھ رہا ہے تبھی تو سب نظر آ رہا ہے. جہاں چیز زیادہ قریب آ گئی اب نظر نہیں آتی ہے. معلوم ہوتا ہے قربت وہ منزل ہے جہاں پہ رویت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. قربت وہ منزل ہے جہاں پہ اب رویت کی ضرورت نہیں ہے. قربتاً اللہ کہتے رہیں لیکن اس منزل تک پہنچے جب آنکھوں کی ضرورت ہی نہ رہے, جب صرف اور صرف قلب بصیرت سے. اس لیے علی نے کہا تھا کہ علی کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی, لیکن مانتا اسی خدا کو ہے جو دیکھا جاتا ہے, لیکن ان آنکھوں سے نہیں, قلب کی بصیرت سے دیکھا جاتا ہے, قلب کی بصیرت سے. اللہ اکبر. یعنی کہ ذات جو ہے آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, آپ باقی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اگر کسی نے کسی منزل پہ کہہ دیا کنتو کنزن مخفیہ حببت عن عرفا خلقت ما خلق, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. دیکھیے یاد رکھیے کنزن جو ہے نا, کنزن اس میں الف آیا ہے اور فتحتین آیا ہے, یعنی کاف نون زا اور پھر الف اور فتحتین, کنزن. تھوڑا سا اور گرامر ہو جائے, یونٹی کا توحید کا گرامر تو آپ نے برداشت کر لیا. اچھا ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں گھڑی بھی تیز نہیں ہے. ٹائم نکل گیا, ایک ہی لفظ میں بات ہوئی ہے, لیکن کیا کریں جب بات اس کی ہو رہی ہے جو ٹائم ان سپیس سے باہر ہوتا ہے تو پھر گھڑی بھی ابھی کبھی تیز ہو جاتی ہے, کبھی آہستہ ہو جاتی ہیں. خیر کوئی بات نہیں, لیکن اتنا کہہ دیا کہ دیکھیے اللہ اکبر, کنتو کنزن, میں تھا کنزن. کنزن کہتے ہیں مخفیہ خزانے کو, لیکن جب کنزن کہہ دیا تو کنزن کے اوپر جو یہ فتحتین آیا ہے, یہ گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہو گیا ہے. منصوب کا مطلب یہ آبجیکٹ ہو گیا ہے. آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. اگر بات نہیں پہنچ رہی تو بچوں کے لیے آسان کر دوں, اگر میں کہوں کہ آئی ایم ڈرنکنگ واٹر تو میں جو ہوں نا سبجیکٹ ہوں, آئی ایم ڈرنکنگ ایکشن ہے, واٹر آبجیکٹ ہے, میں اس پہ ایکشن کر رہا ہوں, یہ میرے منصوب میں آ گیا ہے, میں اس پہ نصب ہو رہا ہوں. یعنی کہ آئی ایم ٹاکنگ فرام دا مائک, تو مائک جو ہے آبجیکٹ ہو گیا ہے. آئی ایم ککنگ دا بال, میں سبجیکٹ ہوں, ککنگ ورب ہے. آپ کہیں گے کہ آج کیا سیکھا؟ آج جو ہے نا ہمیں گرامر کی ریویژن ہو گئی ہے, جو چھٹی کلاس میں سیکھ کے بھول گئے تھے. لیکن آئی ایم ککنگ دا بال, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم دا سبجیکٹ, ککنگ از دا ورب, از دی ایکشن, اینڈ دا بال از دی آبجیکٹ. آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پہ سبجیکٹ ایکٹ کرتا ہے, جس سے سبجیکٹ ایکٹ کرتا ہے. جب کہا جا رہا ہے نا کنزن, اگر یہاں پہ کنزو ہوتا تو پھر یہ خزانہ ہوتا. کنزن کا مطلب یہ ہے مخفیہ, کہ یہ آبجیکٹ ہے, یہ آبجیکٹ ہے اور اس پہ کچھ ایکشن ہو رہا ہے. ایکشن کیا ہو رہا ہے؟ مخفیہ, چھپایا جا رہا ہے, کسی نہ کسی آبجیکٹ کو چھپایا جا رہا ہے. کنتو کنزن مخفیہ, کنتو کنزو ہوتا تو آئی ایم اے ٹریجر,
لیکن نہیں, I am a treasure that is hidden. اگر میں کہوں I am hiding the treasure تو میں سبجیکٹ ہوں, treasure آبجیکٹ ہے, hiding ایکشن ہو گیا. اگر میں کہوں I am a treasure hidden, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ آبجیکٹ ہوں جس پہ ایکشن ہو رہا ہے اور کسی اور نے جو مینشن نہیں ہے سینٹنس میں مجھے چھپا دیا ہے. کسی نے مجھے چھپا دیا ہے, کسی نے مجھے چھپا دیا ہے. میں خزانہ ہوں لیکن چھپا ہوا ہوں. چھپا ہوا نہیں, چھپایا ہوا ہوں. چھپا ہوا ہوتا تو خود چھپ جاتا, چھپایا ہوا ہوں تو کسی نے مجھے چھپایا ہے. اب مجھے کوئی بتا دے کہ اللہ کو کون چھپا سکتا ہے؟ اللہ کبھی آبجیکٹ ہو نہیں سکتا جس پہ ایکشن ہو سکے. معلوم ہوتا ہے کوئی اور تھا جس کو کسی نے چھپایا ہوا تھا, اور جس کو چھپایا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. جب میں چھپایا ہوا خزانہ تھا تو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خلقت ما خلق, میں نے خلق کیا جو میں نے خلق کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کنت کنزا مخفیہ, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. حببت, میں نے حب رکھا, ان عرفا, کہ میں پہچانا جاؤں. خلقت ما خلق, میں نے خلق کیا جو میں نے کیا. اور کہا کہ انا 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 ذات الذوات, میں ہر ذواتوں میں ذات ہوں. ہر ذات کے اندر علی کہہ رہے ہیں میں ذات ہوں. جتنی بھی ذاتیں کہتی ہیں نا میں, ان کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ جب ذات اپنے آپ کو پہچانوانا چاہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا نا پہچانوانے کا. اب ذات اپنے آپ کو تو دیکھتی نہیں ہے. ذات ہر چیز دیکھتی ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے. اپنے آپ کو جب تک دیکھے گی نہیں پہچانے گی نہیں. ضروری ہے کہ ذات اپنے آپ کو دیکھ لے تو پہچان لے. اس لیے ضروری ہو گیا کہ ایک سے نہیں پہچان ہوگی, کم سے کم دو ہونے چاہیے. جب دو ہوں گے تو ایک ایک کو دیکھے گا اور ایک ایک کو دیکھے گا, اور دو ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھیں لیکن پہچان اس کی ہو جائے. دو اس معیار پہ ہوں, اس معیار پہ ہوں, یعنی کہ دیکھیں ایسے جیسے اللہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ بات حد سے بڑھ گئی ہو, کوئی ایسا دیکھے جیسے اللہ دیکھتا ہے. یہ کیا کہہ دیا؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا, کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہہ دو کافی ہے گواہی کے لیے میں اور وہ جس میں کتاب کا علم رکھا ہے. عجیب منزل تھی جہاں علی سے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ فخر کس آیت پر ہے؟ اللہ اکبر. میں نے کم سے کم 1000 آیاتوں کی کتاب دیکھی ہے, علی کی فضیلت کی مجموعہ. 1000 آیات یعنی 6000 کچھ آیات ہیں. ان میں سے ویسے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر آیت علی کی فضیلت میں, ہر حرف علی کی فضیلت میں, ہر نقطہ علی کی فضیلت میں. لیکن جس نے جمع کی, سلامت ہو, سلام ہو ہاشم حسین بہرانی پر, 1000 آیات ان دا شان آف امیر المؤمنین. 1000 آیات. اب مجھے بتائیے کون سی آیت ہے جس پر علی فخر کریں گے کہ صراط المستقیم ہے؟ اللہ اکبر. کس بات پر فخر کریں گے؟ کس آیت پر؟ کہاں پہ؟ نبأ عظیم پر, صراط مستقیم پر. کس موقع پر؟ علی نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ فخر اس آیت میں ہے جہاں اللہ نے مجھے اپنے برابر گواہ ٹھہرایا. اپنے برابر گواہ ٹھہرایا, یعنی کہ جس منزل پر اپنے برابر گواہ ٹھہرایا. برابر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا تھا ویسے ہی علی دیکھ رہا تھا. سامنے رسالت تھی اور دونوں دیکھ رہے تھے, لیکن دیکھنا ایک تھا. اس لیے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو جو اللہ کی طرح دیکھ رہا ہو. تو جب کہا کہ ایک دیکھ رہا تھا, ایک دکھ رہا تھا, وہی پہچانا گیا. یہی تو سورۃ البروج میں آیا, کہا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, آسمان کی قسم. سمائی, اس آسمان کی قسم نہیں کھا رہا جس میں آپ کے 747 اڑ رہے ہیں, جس میں مختلف میسائل اڑ رہے ہیں. اللہ جب قسم کھاتا ہے کامل کی قسم کھاتا ہے.
اللہ جب قسم کھاتا ہے پنجتن کی قسم کھاتا ہے، اہل بیت کی قسم کھاتا ہے۔ پوچھا مولا سے یہ سما کیا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ کہا یہ ہمارے جد رسالت مآب ہیں۔ کہا وہ سماء ذات البروج، اور یہ آسمان بروج کے ساتھ، کہا کہ یہ تمام ائمہ معصومین ہیں، اور کہا وہ یوم الموعود، اور وعدے کیے والے دن کی قسم، و شاہد و مشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم، اس کی قسم جو دیکھ رہا تھا، اس کی قسم جو دکھ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح سے دیکھنے والے نے دکھنے والے کو دیکھا ہوگا، اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اللہ نے دونوں کی قسم کھا لی، صرف شاہد کی قسم نہیں کھائی، مشہود کی بھی قسم کھائی۔ کیا دیکھنے کا انداز تھا اور کیا دکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ کہا یہاں پہ شاہد کون ہے؟ کہا یہاں پہ شاہد سے مراد رسالت مآب ہے۔ مشہود کون ہے؟ کہا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کس طرح سے علی کو دیکھا رسول نے کہ قسم کھا لی اللہ نے۔ میں نہیں جانتا، موقع تو بہت سے تھے علی کو دیکھنے کے، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی میدان جنگ میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی محراب میں دیکھا، کبھی منبر پہ دیکھا، لیکن ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ کائنات ختم ہو گئی تھی، سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں پہ جس منزل پر دیکھا علی کو رسالت مآب نے، تو یہی کہا کہ ایک ہاتھ آیا، انگوٹھی علی کی تھی، پردہ بیچ میں تھا، لیکن پردے رسالت مآب کی نگاہوں کو نہیں روک سکتے۔ آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پردہ تھا تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جو تمام پردوں سے پہلے خلق ہوئے تھے، یہ وہ ہیں جو تمام حدود سے پہلے خلق ہوئے تھے، یہ وہ ہیں جن کے لیے کہا کل ان الرحمن الولدن، کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے ولدن ہے۔ عجیب آیت ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، لیکن بات اس میں بڑی قیمتی ہے۔ کہا کہ ان الرحمن الولدن، کہ اگر رحمان کے لیے بیٹا ہوتا، کیونکہ عیسیٰ کو کہا رحمان کا بیٹا، اگر رحمان کے لیے بیٹا ہوتا، کہہ دیجئے، کہا کل کہہ دیجئے انا اول العابدین، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں پہلا عابد ہوں۔ اگر اللہ کو کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلا عابد ہوں، بریکٹ میں کیا کہا جا رہا ہے کہہ دوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنے میں، اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا، لیکن میں نہیں ہوں، تو عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ اول العابدین، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، سب کچھ تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو انا اول العابدین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا جب کچھ اور تھا ہی نہیں۔ بات بھاری تو نہیں ہو رہی، کیونکہ لائٹ ہی چل رہی ہے، بالکل لائٹ چل رہی ہے، کیونکہ یہی تو کہا تھا کہ مقداد نے کیا کہا تھا؟ مقداد نے کہا کہ مولا نے فرمایا لا یتحملہ، ہماری ولایت کو، اور حمل کا لفظ آیا، حمل کا مطلب ہی اٹھانا ہے، وزن کو اٹھانا، لا یتحملہ الا، سوائے اس کے نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، یا تو نبی مرسل، ہر نبی نہیں، علی نے نبی مرسل کہا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں 313 مرسل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر نبی بھی تحمل نہیں رکھتا ان کے امر کے وزن کو اٹھانے کا، لیکن ایک مقام پر لا کر ادھر رکھ دیا اس صف اول میں مرسلین کو، اور اسی صف میں رکھ دیا ملک مقرب کو، تمام ملائکہ نہیں، مقرب۔ کون سے مقرب؟ جبرائیل مقرب، اسرائیل مقرب۔ آپ کو اسرائیل سے محبت تو ہے نا؟ اللہ اکبر۔ نہیں ہے؟ یا خوف ہے یا عشق ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے آپ اور میں، ہم ایک جیسے ہیں، اگر کوئی علی کا ذکر کرتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، کیوں؟ علی کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، کیوں؟ علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اگر میں چہرہ دیکھوں جو علی کے ذکر پہ کھل رہا ہے مجھے اس چہرے سے محبت ہو جاتی ہے، کیوں؟ علی کے ذکر پہ کھل رہا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کو نجف لے کے جاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو اٹھاؤں گا خود ہی،
آپ کو جہاز پہ بٹھاؤں گا یا آپ کو اڑا کے لے جاؤں گا، نجف پہنچاؤں گا، نجف کے روزے پہ آپ کو پہنچا دوں گا فری آف چارج، آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی زحمت نہیں کرنی. کتنی محبت ہوگی آپ کو اس سے، کتنی محبت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ علی کا روزہ سامنے آ گیا. یعنی کہ جو آپ کو وسیلہ بن کے روزے تک پہنچا دے اس سے تو عاشق ہو جائیں گے آپ، اس سے تو محبت ہو جائے گی، اس سے تو کتنی محبت ہو جائے گی. حضرت اسرائیل آپ کو علی سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں، روزے سے نہیں، علی سے ملاقات کے لیے. علی سے ملاقات. آپ کا اس سے بہتر دوست کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر نہ کوئی ذاکر اس لیول پہ ہے، نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی شاعر ہے، نہ کوئی عاشق ہے. وہ جو آپ کی علی سے ملاقات کرا دے. کچھ کرنا نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے، قریب آئیں گے اور کہیں گے میں تمہارے ساتھ تمہاری ماں سے زیادہ رحمت سے پیش آؤں گا کیونکہ تم علی کی ولایت کو ماننے والے تھے. اور اس طرح سے روح کو نکالا جائے گا، پیار سے علی کے سامنے بٹھا دیا جائے گا. اب اسرائیل سے عشق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہمیں کہنا چاہیے ہم کیا انتظار کریں کہ اسرائیل ہم تک آئے یا ہم اسرائیل تک جائیں؟ جو علی سے ملا رہا ہے آپ کو، اللہ اکبر، اس کے تو آپ دیوانے ہو جاتے ہیں. جو علی کے فضائل پڑھتا ہے یہ تو علی کا مشاہدہ کروائے گا. یہ باب علی بن گیا ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. یا سلام ہے اسرائیل پر، ملک مقرب پر. لیکن مقداد کی بات کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. مومنین بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، حبیب. نہ جانے کیا مصلحت تھی، کیا مظاہر نے سوچا، لیکن حبیب نام سچتا بہت ہے. کیونکہ یہ حبیب جو ہے، جتنی محبت ان کو حسین سے تھی، تاریخ میں تو 10 سے 20 سال کا فرق بتایا جاتا ہے، 10 سے 20 سال کا فرق. لیکن ظاہر ہے کہ حسین تو قدیم الاحسان ہیں، تو کب سے ہیں، تو ان کے لیے کیا بچپنا اور بڑا پن. لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب مدینے میں رسالت مآب اپنے حسین کو گود میں لے کے چلتے تھے اور حبیب کو نظر آ جاتا تھا تو بس رسول کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور حسین کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے. بس جہاں حسین کا چہرہ وہاں حبیب کا رخ. اور کہا جاتا ہے کہ جب حسین مدینے میں اپنے قدموں پہ چلتے تھے، ویسے تو صحابیوں نے کہا تھا جب دربار یزید میں مولا حسین کا سر دیکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ یزید یہ جو سر ہے نا، ان کو میں نے بچپنے میں اپنے پیروں پہ کم چلتے دیکھا، رسول کی آغوش میں زیادہ دیکھا ہے. لیکن جب کبھی چلتے تھے تو حبیب جا کے مٹی اٹھاتے تھے حسین کے قدموں کی اور اسے جمع کرتے جاتے تھے. عجیب عاشق حسین کے، اور مظاہر بھی ظاہر ہے، پنجتن اور رسالت مآب کے بڑے عاشق. لیکن مدینے سے تھوڑا باہر رہتے تھے. ایک دن مظاہر آئے رسالت مآب کے پاس خدمت میں مسجد میں اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری اوقات نہیں ہے اور میں پتہ نہیں کس طرح سے جرت کر رہا ہوں، لیکن بس ایک تمنا ہے جو بہت عرصے سے میں لیے پھر رہا ہوں اور آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں کہہ دوں آپ سے. کہا کیا بات ہے مظاہر، بولو. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ کبھی ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر پہ آ کے ہمارے ساتھ ہم آپ کو کھانا کھلائیں. کہا مظاہر ضرور آئیں گے آپ کے گھر. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. مظاہر ہم اکیلے نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ علی بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ حسن بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ حسین بھی ہوں گے. حبیب سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی. مدینے سے تھوڑا باہر گھر تھا. کہا جاتا ہے کہ حبیب بار بار جا کے دیکھتے تھے کہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. لیکن رستہ ایسا تھا کہ گھر کی چھت سے جا کے دیکھتے تھے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ آ رہے ہیں میرے حسین یا نہیں آ رہے ہیں. کہا کہ صبح جیسے ہی ہوئی تھی اس کے بعد بار بار حبیب کبھی چھت پہ، کبھی واپس نیچے، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے. کہا ایک موقع ایسا آیا کہ دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، گود میں 2 شہزادے لیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کوئی اور چلتا آ رہا ہے. سمجھ گئے کہ رسول اور علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، دونوں شہزادے ساتھ ہیں. حبیب نے چاہا شوق میں کہ جلدی سے اپنے بابا کو بتا دو، وہ انتظار کر رہے ہوں گے. کہا کہ دوڑتے دوڑتے ایک لمحہ ایسا آیا کہ حبیب پھسلے اور چھت سے گر گئے. اب جب چھت سے گر گئے تو کہا کہ زمین پہ گرے، موت واقع ہو گئی، روح قبض ہو گئی. مظاہر پریشان،
उसी वक्त दक्कुल बाब हुआ, समझ गए कि रसूल आ गए हैं, खुशी का मौका है, रसूल के कदम मुबारक हमारे घर में और ये गम। कहा कि क्या करें, बस यही कहा कि अपने गम को अभी छुपा लेते हैं। हबीब को उठाया, हुजरे में लिटाया, दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके थोड़े से आंसू पोंछे, मुस्कुराने की कोशिश की, दरवाज़ा खोला, रसूल को देखा, मरहबा हबीब खुदा, मरहबा, आइए आइए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। कहा तशरीफ़ रखा। जैसे ही बैठ गए सब, तो हुसैन जो नाना की गोद में थे, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, देखते देखते उनको वो नज़र नहीं आया जिसको देखने आए थे। मज़ाहिर को देख के हुसैन ने पूछा कि ये बताइए कि मेरा दोस्त हबीब कहाँ है। मज़ाहिर ने कोशिश की कि ज़ब्त कर ले, लेकिन ज़ब्त ना हुआ, गिर के रोने लगे और कहा किस तरह से बताऊं कि आपकी खुशी में वो दौड़ते आ रहे थे मुझे बताने के लिए, छत से गिरे, ये हो गया। उस वक्त कहा जाता है कि हुसैन की आंख में आंसू आया नहीं था, बस नमी आई थी, आंसू आने वाला था। और ये आंसू जो आने वाला था, उन निगाहों से जब अपने नाना को देखा और कहा कि मुझे अपना दोस्त चाहिए, नाना मुझे अपना दोस्त चाहिए, तो कहा जाता है उस वक्त रसूल ने आसमान को देखा, फिर मज़ाहिर को देखा और कहा मज़ाहिर, हुसैन की बात अल्लाह ने सुन ली है, जाके दरवाज़ा खोलो और हबीब को ले आओ। कहा कि जब दरवाज़ा खोला तो हबीब खुद बाहर आए, हुसैन के कदमों में गिर गए और कहा कि इज़राइल ने मुझे वापस भेज दिया बाबा। कहा क्या हुआ? कहा इज़राइल को अल्लाह ने कहा कि हुसैन की आंख में आंसू ना आए, इसको वापस भेज दो, हुसैन की आंख में आंसू ना आए। कौन हुसैन? कतीलुल इबरात, वो हुसैन जिसके कत्ल पे सबसे ज्यादा रोया जाएगा, वो हुसैन। लेकिन आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, ना रसूल से, ना अल्लाह से, ना सैयदा से। कहा कि करबला में जब फौजों पे फौजें आ रही थी, ख़याम हुसैन की तरफ कोई नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ दस्तों के दस्ते आ रहे थे, हजारों के हजारों रोजाना। घोड़ों के सुमों की जो आवाज होती है ना, जब 5,000 का लश्कर, 10,000 का लश्कर, छोटे छोटे सैयदा के खानवादे में खैमे में बैठे हुए, दिल कांप जाते थे छोटे छोटे बच्चों के। बहन आके भाई से पूछती थी लोग आ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? बहन उस तरफ जा रहे हैं, बहन उस तरफ जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया कि आकाज़ादी अली की शहजादी ने आके अपने भाई हुसैन से कहा कि भैया हुसैन, हम देख रहे हैं कि सब वहाँ जा रहे हैं, आपके भी तो दोस्त हैं, आप बुला लीजिए। हुसैन ने कहा किसको बुलाएं अब? कहा कि आपके दोस्त हबीब है ना, हबीब को ख़त लिख दीजिए, हबीब को बुला लीजिए। कहा कि ठीक है। हुसैन ने ख़त लिखा, ख़त लिखा हबीब को, कासिद को दिया, कहा कि जाके ये फ़ौरन हबीब को पहुँचा दो। उस वक्त हबीब कूफे में थे, अपने घर में थे। कहा जाता है कि दस्तरखान पे बैठ के पहला लुकमा खाने वाले थे। सामने ज़ौजा बैठी थी, दक्कुल बाब हुआ, हबीब उठ के गए, दरवाज़ा खोला, देखा, कहा अना बरीदुल हुसैन, कहा कि मैं हुसैन का ग़ुलाम हूँ, हुसैन का कासिद हूँ, मैं आया हूँ। और कहा कि मैं कहा ये ख़त पेश किया। जैसे ही हबीब ने हुसैन का ख़त देखा, कांपते हाथों से उस ख़त को हाथों में लिया, आँखों से लगाया, चूमा, सीने से लगाया। अब जो ख़त खोला तो हबीब से बर्दाश्त ना हुआ। पहला जुमला ही लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त हुसैन इब्नु फ़ातिमा की तरफ से अपने दोस्त और रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए। जहाँ सैयदा का नाम देखा, हबीब रोने लगे, आंसू पोंछे, जाके बैठ गए। जैसे ही बैठे, ज़ौजा ने पूछा क्या बात है हबीब, किसका ख़त आया है? कहा मेरे आका हुसैन का ख़त आया है। कहा क्या लिखा है? कहा लिखा है कि ए हबीब, मुझे दुश्मनों ने घेर लिया है, मैं करबला की सहरा में हूँ, मैं तन्हा रह गया हूँ, हबीब जल्दी आओ मेरी मदद को। जब ये सुना तो ज़ौजा ने पूछा हबीब क्या इरादा है? हबीब ने कहा अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। बस ये सुनना था हबीब की ज़ौजा ने कि खड़ी हुई और कहा हबीब ये तलवार फिर मुझे दे दो। कहा मैं किस तरह से सैयदा का सामना करूंगी? तुम हुसैन की मदद के लिए नहीं जाओगे? सैयदा का बेटा तुम्हें बुला रहा है और तुम सोच रहे हो। हबीब ने कहा कि मैं सोच बिल्कुल भी नहीं रहा था, लेकिन हाँ मैं देख रहा था कि तुम्हारे दिल में क्या है। कहा मैं ज़रूर जाऊंगा। ग़ुलाम से कहा मेरा घोड़ा ले जाओ कूफे के बाहर, हालात ख़राब हैं, मैं रात के अंधेरे में पहुंचूंगा, मेरा इंतज़ार करना, फिर हम आका हुसैन के पास जाएंगे।
کوفے کے حالات آپ جانتے ہیں، ابن زیاد کی فوجیں ہر جگہ گھوم رہی تھیں. کسی نہ کسی طرح سے حبیب وہاں تک پہنچے. تھوڑی دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی نا تو جب حبیب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ گھوڑا تو ہے، غلام بھی ساتھ میں کھڑا ہے، لیکن غلام گھوڑے سے کچھ بات کر رہا ہے. جب حبیب قریب گئے تو یہی جملہ سنا کہ غلام حبیب کی سواری سے کہہ رہا تھا کہ فکر مت کرو، اگر میرے مالک حبیب نہ آئے نا تو میں اور تم چلیں گے اپنے مولا حسین کی نصرت کو. حبیب نے دیکھا اور کہا کہ اب بس یہ وقت آ گیا ہے. بیٹھے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نکلے. کہا جاتا ہے کہ جب حبیب آ رہے تھے نا تو بڑے دنوں بعد دیکھا تھا کوئی حسین کے خیموں کی طرف آ رہا ہے. اچانک جو ہے سوال اٹھنے لگے، کون ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. شور مچ گیا خیموں میں کہ حبیب آ رہے ہیں، حسین کے دوست آ رہے ہیں، حبیب آ رہے ہیں. حسین اٹھے، خیمے سے باہر آئے، اپنے دوست کو دیکھا. جیسے ہی دیکھا حبیب آ کے قدموں میں گر گئے. حبیب کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا آ گئے دوست. کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ آتا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں نہ آتا. اچانک حبیب کو کچھ آواز آئی. جب مڑ کے دیکھا تو ایک سیاہ پوش بی بی کھڑی تھی، فضہ تھی. فضہ نے سلام کیا. سلام کا جواب حبیب نے دیا. فضہ نے کہا کہ آپ کے پاس میں سلام لے کے آئی ہوں علی کی بیٹی کا. جب حبیب نے سنا کہ علی کی بیٹی کا سلام آیا ہے تو کہا، حبیب نے امامہ زمین پہ رکھا، خود زمین پہ گر گئے. مٹی کربلا کی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگے اور سر پیٹنے لگے حبیب، اور کہتے جا رہے تھے کہ مولا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو آقا زادیوں کا سلام آ رہا ہے. مولا کتنے غربت کا وقت آ گیا ہے اس خانوادے پر. کہا کہ دن گزرتا چلا گیا آزاداروں. عاشور کا دن جب آیا ہے نا تو عاشور کے دن ایک موقع ایسا آیا کہ نمازوں کی صفیں بچھی ہیں اور کہا گیا کہ ابھی رک جاؤ، جنگ کو روک دو، حسین نماز پڑھیں گے. حسین نماز پڑھا رہے تھے، صفیں بچ گئی تھی. حبیب بھی کھڑے تھے صفوں میں. نماز شروع ہونے والی تھی. حبیب کے کانوں میں اشقیاء کا جملہ آ گیا. اشقیاء کہہ رہے تھے کہ یہ حسین نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کون سی قبول ہونی ہے. بس دوست سے برداشت نہ ہوا. حسین کی صلات پہ گفتگو ہوئی. تلوار نکال لی حبیب نے. اب بوڑھا بوڑھا نہیں لگ رہا، جوان لگ رہا ہے. حبیب نے رسی سے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. حبیب نے جھکی بھی کمر کو سیدھا کیا، تلوار لی. اب جو حملاور ہوئے کہا کہ کئی کو فنار کرتے جا رہے تھے اور کہا کہ میرے آقا حسین کا نام تم اپنی نجس زبانوں سے لے کیسے رہے ہو. کہا وار پہ وار کرتے جا رہے تھے. اچانک حبیب کو گھیر لیا. اب جو گھیر لیا تو حسین وہاں سے دیکھ رہے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ حبیب زین سے زمین پہ آئے. سر قلم ہونے والا تھا لیکن ہر سر قلم ہونے کے سے پہلے حسین پہنچ جاتے تھے. حسین ہر سر قلم ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے. ایک حسین کا سر تھا، ایک حسین کا سر تھا جو خنجر کی زد پہ تھا لیکن کوئی پہنچنے والا نہیں تھا. جس کو پہنچنا تھا وہ بازو کٹا کے نہر کے کنارے سو رہا تھا. جس کو پہنچنا تھا وہ گنج شہداء میں آ چکے تھے. ہاں جو پہنچے تھے ایک بہن تھی جو تلے سے دیکھ رہی تھی 70 قدم سے، اور کہا جاتا ہے ایک بیٹی تھی جو 7 قدم سے دیکھ رہی تھی. لیکن حسین حبیب کے سر کو بچانے کے لیے پہنچ گئے. اب جو ہی پہنچے حسین نے حبیب کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا. اب جیسے ہی آغوش میں رکھا خون صاف کرتے جا رہے تھے اور کہا کہ دوست تم نے حق ادا کر دیا. کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی کمی رہ گئی. کہا کوئی کمی نہیں رہی، دیکھو میرے نانا آ رہے ہیں، حسنین آ رہے ہیں. حبیب دم توڑ گئے. لیکن ایک کوفے کا واقعہ بھی، ایک جملہ سنتے جائیے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کوفے میں نیزوں پہ سر سوار تھے. حبیب کا سر بھی سوار تھا. اچانک حبیب کا بیٹا آیا، اپنے بابا کے سر کو دیکھا، واپس گیا، اپنے قبیلے والوں کو لایا. 40 جوان آئے، لڑ لڑ کے اس نیزے کو لیا جس پہ حبیب کا سر تھا. جب لے لیا تو مڑ کے اشقیاء سے کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں آتا. اس وقت ایک بیٹا تھا جس نے اپنے بابا کو دیکھا، بندے ہاتھوں سے کہا بابا میں بھی تلوار لے کے آ جاتا. سجاد کے ہاتھ بندے ہیں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 نہ ہو کم خدا کریں دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کریں دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں کریں دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے ہو بے ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین جب وقت نزع نکلے جب وقت نزع نکلے میرا دم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے اور ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئے ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئے عباس ہو نہ نہر پہ عباس ہو نہ نہر پہ ہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا آ جائے خیریت سے آ جائے خیریت سے میرے خدا کرے دل سے غم حسین
اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا، اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا، پھر بھائی اور بہن ملے، پھر بھائی اور بہن ملے، باہم خدا کرے دل سے، اور یہ کہہ کے ختم کر دو مجاہد سلام کو، یہ کہہ کے ختم کر دو مجاہد سلام کو، بڑھتا رہے حسین کا، بڑھتا رہے حسین کا ماتم خدا کرے دل سے، خدا کرے دل سے، یا حسین 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 یا حسین، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، 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 طرز پانی کو جو کوثر کے پلانے والے، طرز پانی کو جو کوثر کے پلانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں، ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں، ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے، ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، ہو گئی ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں، ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں، ایک
کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد پانی تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے بسم اللہ پانی تجھ کو نہ ملا ہے میرے مظلوم حسین پانی تجھ کو نہ ملا ہے میرے مظلوم حسین تشنگی خنجر ظالم کی بجھانے والے تشنگی خنجر ظالم کی بجھانے والے گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے پانی تجھ کو نہ ملا ہے میرے مظلوم حسین پانی تجھ کو نہ ملا ہے میرے مظلوم حسین تشنگی خنجر ظالم کی بجھانے والے تشنگی خنجر ظالم کی بجھانے والے گئے آل محمد کے گھرانے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے لٹ گئے آل محمد تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے عزم شبیر کو دیکھا تو پکار اٹھے خلیل عزم شبیر کو دیکھا تو پکار اٹھے خلیل مرحبا لاشائے اکبر کو اٹھانے والے مرحبا لاشائے اکبر کو اٹھانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے لٹ گئے آل محمد عزم شبیر کو دیکھا تو پکار اٹھے خلیل عزم شبیر کو دیکھا تو پکار اٹھے خلیل مرحبا لاشائے اکبر کو اٹھانے والے مرحبا لاشائے اکبر کو اٹھانے والے لٹ گئے آل محمد کے گھرانے لٹ گئے
गए आले मोहम्मद के तर से पानी को जो कौसर के पिलाने वाले, तर से पानी को जो कौसर के पिलाने वाले लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने 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 वाले। रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, रो के कहती थी सकीना मेरे चाचा हो कहाँ, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले, लौट कर आए नहीं पानी पिलाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले। तर से पानी को जो कौसर के पिलाने वाले, तर से पानी को जो कौसर के पिलाने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने। तकदीर को एक पल में बदल देते हैं, हुर की तकदीर को एक पल में बदल देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले 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 मोहम्मद के घराने वाले। हुर की तकदीर को एक पल में बदल देते हैं, हुर की तकदीर को एक पल में बदल देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने वाले, लुट गए आले मोहम्मद के घराने
سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے، تر سے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، زہرا کہتی بخش والوں کی انہیں محشر میں، زہرا کہتی بخش والوں کی انہیں محشر میں، جو میرے لال پہ آنسو ہیں بہانے والے، جو میرے لال پہ آنسو ہیں بہانے والے، لٹ گئے آن انشاءاللہ جیو جیو اللہم صلی علی متوجزات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ حبیب اللہ.